آپ ہی کی جماعت کے ایک سابق سینیٹر مشتاق صاحب جب اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا، کیمروں پر دیکھا، تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا حکومت کا مزاج اس سارے معاملے کو لے کر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو طے شدہ بات ہے نا جی. حکمران جو ہیں وہ تو امریکہ کی تابعداری میں، اور وہ کہتے ہیں نا جی، یہ تو یہاں پر تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کا شوق رکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالش کا بھی شوق رکھتے ہیں. وہ ان کے جوتے چمکانے میں مصروف ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام اگر پاکستان کے عوام اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نے سفارت خانے میں جا کر احتجاج کرنا ہے امریکن سفارت خانے پر، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، اور امریکہ کے حکمران ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اس بات پر ناراض ہو جائیں گے کہ بھئی آپ یہ اس بات کی اجازت کیوں دے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کہ پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی مذمت میں مظاہرے ہوئے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں بھی بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، نیو یارک میں ہوئے ہیں، لیکن ان کو نکالا گیا، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مظاہرے پاکستان میں کیوں شروع ہو گئے. بھئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا آئین نے حق دیا ہے، اور آئینی اور قانونی طور پر پرامن احتجاج کرنے کا ہر شہری کو حق حاصل ہے، وہ چاہے امریکہ کے خلاف ہو، چاہے اسرائیل کے خلاف ہو، اور خواہ خود حکمرانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی بزدلی ہے، بے ہمیتی ہے. میں سخت لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں پر، لیکن ہمیں اس غیرت کی ضرورت ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ رکھے. جی وقار صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ OIC ہمارا ایک الائنس ہے، ایک اتحاد ہے مسلم امہ کا، 57 ممالک ہیں، کوئی ایک آدھ ملک نہیں، 57 ممالک. اور یہ غزہ میں جب یہ اسرائیل نے کارروائیاں شروع کی اکتوبر 2023 میں، تو اس کے بعد ایک اجلاس ہوا ہوگا، آپ کو یاد ہے کہ سعودی عرب میں ایک اجلاس ہوا تھا. ایک پروپوزل تھا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کی جو آئل سپلائیز ہیں ان کو ہی ختم کر دیا جائے، لیکن اس پر بھی یہ 57 ممالک اکٹھے نہیں ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر OIC کے کانٹیکس میں ان کا کردار کیا رہا؟ اس میں مسلم حکمرانوں کی جو کیفیت ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ تو ایسے نظر آتی ہے اسرائیل کے مقابلے میں کہ جیسے ہم کوئی بیڑیا جو ہے نا وہ بیڑوں کے اوپر حملہ کر دے تو باقی بیڑیں جو ہے نا وہ انتظار میں رہتی ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی. آپ مصر کو دیکھ لیں، آپ اسرائیل اور فلسطین کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی دنیا کے، ان سب کو دیکھ لیں، ان کی کیفیت بالکل یہ ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے پکڑا ہوا ہے کہ جہاں سے جو ہے نا وہ ہم ہلنے کے بھی جو ہے نا وہ قابل نہیں ہیں. تو یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس وقت پوری امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے. ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آغاز کے اندر ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھانا، سیدھا راہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. اور وہ غضب نازل ہونے والے کون تھے؟ وہ یہودی تھے. آج وہ اللہ تعالیٰ کے غضب شدہ لوگ جو ہے نا وہ اس وقت امت مسلمہ کے سروں پہ کیوں سوار ہے؟ یہ آج ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کو آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا تھا، خاص طور پہ پہلے پارے کے اندر کہ یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے کیا خصائل تھے، کس طرح یہ دنیا کے اندر فتنہ فساد کرنے والے تھے، کس طرح انہوں نے انسانوں کا قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور کیسے باہمی لڑائی جھگڑوں کے اندر یہ الجھے رہے، اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کو ناحق انہوں نے قتل کیا، دنیا کے اندر جادو کے نظام انہوں نے بنائے، دنیا کے اندر معیشت کے جھوٹے نظام انہوں نے کھڑے کیے. آج اگر اس 1400 سال کے بعد بھی ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آج بھی دنیا کے اندر یہودیوں کا کردار ایسے ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ساری مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے بیان کی کہ یہ راستہ، یہ کام کیا یہودیوں نے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب اللہ علیہم الجلا، ہم نے ان کے اوپر جلاوت نہیں لکھی. دنیا کے اندر کہیں ان کا کوئی ملک نہیں تھا. یہ 1948 کے اندر جب یورپ تنگ ہوا ان سے تو انہوں نے یہودیوں کو اٹھا کے انہوں نے کہا ان کو، یہ بڑے شراطی لوگ ہیں. آپ جرمنی کے اندر ہٹلر کا معاملہ دیکھ لیں، انہوں نے آ کے ان کو مسلمانوں کے قلب کے اندر، فلسطین جو ارض مقدس تھی وہاں پہ ان کو لا کے بسا دیا. اب یہ مسلمانوں کے در پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے. ان کا حل کیا ہے کہ امت مسلمہ کو کھڑا ہونا پڑے گا. ایک ہی حل ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، اور وہ جہاد کا راستہ ہے. اور اس کے لیے یقیناً امت مسلمہ، عالم اسلام کا کردار جو ہے نا وہ
بہت واضح ہے، اور آج OIC جیسے پلیٹ فارم کو یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں کس انداز سے پوری دنیا خاموش ہے، غزہ کے پورے خطے کے اندر جتنا بھی یہ حصہ ہے، رفح تک جو آخر بارڈر ہے، وہاں تک ملیا میٹ کر دیا گیا غزہ۔ جی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ 2 مارچ کے بعد سپلائیز نہیں پہنچی، ہیومینیٹیرین سپلائیز ہیں، ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، وہ پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ وقار صاحب اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے، اور ناظرین کچھ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا ہمیں اس بات کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہودیت ایز اے ریلیجن اور اس کے ساتھ ساتھ صہیونیت جو ہے اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے ہمیں، یا پھر اسے ایک ہی تصور کرنا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس اہم ایسپیکٹ پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 2 کانسیپٹس جو ہیں، یہودیت اور صہیونیت، کیا ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے یا پھر نہیں سمجھنا چاہیے، یا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھی یا پھر نہیں ہے۔ جیسا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے حوالہ بھی دیا کہ تل ابیب میں یہودی احتجاج کر رہے ہیں، ایگزسٹنگ جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ہمیں آرتھوڈاکس جو جوز ہیں وہ احتجاج کرتے دکھائی دیے ہیں، بلکہ انہوں نے صہیونی تعلیمات کو ڈس اون کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو زائنزم ہے اور جوڈزم ہے، اس کو ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو خود بخود یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا جی، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی یہودی آباد ہیں، اسرائیل کے یہودیوں کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا جو دور روا رکھا ہوا ہے، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ ایران میں بھی بسے ہوئے ہیں، اور ایران کے جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کے ان اقدامات کی، وہ اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اسرائیل ان کا خطہ نہیں ہے۔ اسرائیل میں وہ بالکل اسی طرح یعنی زمین تلاش کرتے ہوئے جب ان کے اوپر برا وقت تھا تو ان عربوں نے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے رہنے کے لیے جگہ دی تھی، لیکن اونٹ جو ہے اس نے اپنی جو ہے نا وہ سر ڈالا ہے خیمے کے اندر، اور پورا خیمے کے اندر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بھر کے یہودی بھی اسرائیل کے اس ایکٹ کے خلاف ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ تل ابیب میں بھی گزشتہ دنوں مظاہرہ ہوا ہے، اور وہاں کے حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک آواز وہاں پر بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن وہاں کے حکمران بھی اگلے انتخابات میں، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگلے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو یہ دکھائیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اور جس طرح نیتن یاہو نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر جو گفت و شنید کی ہے، جس کا آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ وہ اب اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ ہم اب اس کی ملکیت جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ 1 سال مکمل ہوا تھا تو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا حکومت سے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اور پھر وہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام تقریباً 1-2 کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں بھی شریک ہوئیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے اس میں شریک ہوئے، جس میں گفتگو کے دوران اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ بھئی آپ ایک کانفرنس بنائیں پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی، اور اس میں کوئی ایک مشترکہ میسج تو دے، کوئی مذمت تو کرے، لیکن پھر ایک اور مطالبہ بھی کیا، اور وہ مطالبہ یہ تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں جناب حافظ عاصم منیر صاحب، وہ ایک سپہ سالاروں کی کانفرنس بلا رہے ہیں، اور کانفرنس بلائیں گے تو اسی سے اتنا فرق پڑے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا۔ یہ دیکھیں یہودیوں کے بارے میں یہ بہت شاطر لوگ ہیں، بہت چالاک لوگ ہیں، اور بہت امیر لوگ ہیں، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر کی قوموں میں سب سے بزدل قوم بھی یہی قوم ہے، اس سے زیادہ بزدل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کوئی تھوڑا سا ہمت کریں، تھوڑا سا حوصلہ کریں ہمارے حکمران، ہمارے سپہ سالار، تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بھئی ہم بس بہت ہو گیا، اب اس کے بعد پھر ہم ایکشن شروع کریں گے۔ تو یہ دھمکی ہی بارآور ہو سکتی ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے سپہ سالاروں کے گھٹنوں میں پانی نہیں ہے، ہم کس کو روئے؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس موقع پر تو ہم اپنی آواز تو بلند کریں۔